اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مصوران کا محبت و برا السلام علیکم۔ حضرت کمیل رضی اللہ عنہ ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والوں، اے پوشیدگی والوں، اے وحشت اور تنہائی والوں، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولاد یتیم ہو گئے، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد بات معلوم ہو جاتی ہے، یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون ورد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کی جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور بری اعمال بری صورت میں بدبودار بن آ کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہے کہ اس کے رشتہ دار اور اعمال، 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دریافت فرمانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے۔ اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمانداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہے۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب و کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پرڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتلاؤ کون سا بھائی کرامت ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی بھائی کرامت ہے، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کی مغفرت طلب کرنے کے متعلق اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہ ملی، پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اس سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ پاس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہے۔
حضرت محمد بن نعمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے والدین کا اطاعت گزار لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔